बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी अदालत, पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो लिया था और अब ये आइनी अदालत में अहम केस था अरशद शरीफ का। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसमें चूँकि मौजूदा हालात इस तरह से बन चुके हैं कि एक गहमा गहमी है और किसी नोटिफिकेशन का भी जिक्र होता रहता है, तो ऐसे में जो उम्मीद थी सरकार को कि उनके ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत का केस ख़त्म हो जाएगा और जो मेन प्रोसीडिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ ना हुआ और कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है अदालत की जानिब से। ये डिवीज़न बेंच है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि सीनियर हुकूमती अफसरान को बरतरफ़ किया गया है और उनकी अपीलें भी मुस्तरद कर दी गई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि हमारी गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद हुई, हमारी गैर मौजूदगी में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था, जबकि कल 4 दिसंबर के लिए 342 की स्टेटमेंट मांगी हुई है अदालत ने। और जज अफजल मुजोका साहब चूँकि 4 दिन के लिए बैरून मुल्क एक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ले गए थे, जिसकी वजह से 4 दिन इनको मिल गए, नहीं तो निज़ाम तो उनको कब से जेल भेजने का तहिया कर चुका हुआ था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपने खिलाफ पीका कानून के तहत गैर मामूली रफ्तार से जारी अनफेयर ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। अपील का मरकजी नुकता जज मजोका का मुलजमान की अदम मौजूदगी में सरकारी गवाहान के बयानात कलमबंद करना और फिर सरकार की तरफ से मुलजमान का ज़बरदस्ती वकील मुकर्रर करके उसके ज़रिए सरकारी गवाहान पर जिरह का अमल एक ही दिन में और चंद मिनटों में मुकम्मल करने को चैलेंज किया गया है। कि ऐसी कौन सी अर्जेंसी है कि इतनी तेज़ी के साथ ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है, ये उनकी जानिब से। अब देखना यह है कि याहिया अफरीदी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है। जैसे आमिर फ़ारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तोशाखाना का फ़ौजदारी मुकदमा था और अदालत की जानिब से फ़ैसला भी आ गया था और सज़ा भी हो गई थी, जबकि दूसरी जानिब सिर्फ फ़ैसला दरख्वास्तों पर महफूज हो जाता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब देखना ये कि ये किस तरफ मामला जाते हैं। अरशद शरीफ केस में आइनी अदालत में आज आमिर फ़ारूक की सरबराही में उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, तो हामिद मीर वगैरह ने एक दरख्वास्त दायर की थी जुडिशल कमीशन बनाने की। 1.5 साल तक फैसला महफूज रहा और फिर उसके बाद नए सिरे से काम शुरू हो गया था। अब वही जज साहब सुप्रीम कोर्ट के और फिर आइनी अदालत के जज बने और अब उस बेंच के भी सरबराह थे, ये 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की। वफाकी आइनी अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट 17 दिसंबर तक तलब कर ली। अदालत ने दोनों जानिब के वकला से आज खुद नोटिस कार्रवाई के दायरे इख्तियार पर भी मुआवनत तलब की। अरशद शरीफ केस पर समाअत हुई। आमिर फ़ारूक और रोज़ी खान, जस्टिस रोज़ी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। अदालत ने कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट 17 दिसंबर तक तलब करते हुए हुक्म दिया कि रिपोर्ट में कानूनी तौर पर उठाए गए इक़दामात और आइंदा की तजावीज़ भी शामिल की जाए, जिस पर छुट्टियों के बाद बहस की जाएगी। आमिर फ़ारूक ने कहा कि बताया जाए अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई और तहकीकात और कत्ल के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाने के लिए कानूनी तौर पर क्या हो सकता है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या 27वीं तरमीम के बाद आइनी अदालत सू मोटो कार्रवाई चला सकती है। दोनों जानिब के वकला कानूनी नुक्ता पर आइंदा समाअत पर मुआवनत करें। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदालती कार्रवाई को रेगुलेट करने के साथ दायरा इख्तियार को भी देखना है और कार्रवाई का मकसद वो हासिल हो जिसके लिए सू मोटो लिया गया, क्योंकि आइनी अदालत में केस समाअत के बगैर तो केस नहीं चल सकता। वकील अहलिया अरशद शरीफ की अहलिया के वकील इमरान शफीक, उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती फ़ैसला मौजूद है कि आइनी अदालत सू मोटो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद 5000 से ज़्यादा खतूत भेजे गए, उनमें से किसी को भी दरख्वास्त के तौर पर लिया जा सकता है। मकतूल साफ़ी की पहली बीवी के वकील साद उमर बुटर ने अदालत में अरशद शरीफ के अहल खाना की जानिब से JIT तहकीकाती रिपोर्ट देखने की इजाज़त की इस्तदा भी की, जिस पर आमिर फ़ारूक ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो अदालत आपके साथ है। ताहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि हतमी चलान जमा हो तो ही उसके साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात को देखा जा सकता है और उन्होंने कहा कि वो कुछ बातें कहना नहीं चाहते, अलबत्ता फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी गई थी जो पब्लिक हो गई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कीनिया हुकूमत के साथ कानूनी मुआवनत का मुआहदा हो गया है और कीनिया हुकूमत को क्राइम सीन का विजिट करने की दरख्वास्त भिजवा दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कीनिया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, नाराज़ नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा में कीनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, हम लड़ नहीं सकते। दौरान समाअत आमिर फ़ारूक ने पूछा कि कीनिया हुकूमत की अब तक की तहकीकात में क्या हुआ, जिस पर वकील अरशद शरीफ ने बताया कि कीनिया हाई कोर्ट ने अपने पुलिस एहलकारों को मुलज़िम करार दिया, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कीनिया में कत्ल के मुलजमान की प्रोसिक्यूशन शुरू ना हुई और कीनिया की हुकूमत ने ज़िम्मेदारान पुलिस अफसरान को प्रमोट भी कर दिया है।
عامر فاروق نے کہا بلا شبہ ارشد شریف کی فیملی کا جو کرب ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ قتل کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے. کرائم سین پاکستان سے باہر ہے اور حکومت پاکستان عالمی قوانین کی پابند ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ قتل کا کرائم سین پاکستان ہوتا تو اب تک معاملہ حل ہو چکا ہوتا. جیسے یہاں سانحہ ماڈل ٹاؤن اور باقی مسائل حل ہو گئے ہیں, ایک وہ نہیں حل ہوا. دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے اب تک 47 اجلاس ہوئے اور 74 لوگوں کے تحقیقاتی ٹیم نے بیانات قلم بند کیے. عامر فاروق نے استفسار کیا کہ ارشد شریف کے قتل کو 3 سال ہو گئے اور اگر کارروائی چلتی تو شاید از خود نوٹس نہ لینا پڑتا. انہوں نے پوچھا اس کیس میں ملزمان کون کون ہیں اور کیا پاکستان میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے. وکیل اہلیہ ارشد شریف نے کہا کہ 3 سال ہو گئے ابھی تک تحقیقات میں کچھ نہیں ہوا اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کینیا کی عدلیہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہو. انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں کینین ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور حکومت نے اقوام متحدہ سے قانونی مدد کا آپشن بھی ایکسرسائز نہیں کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ اس لیول پر دوست ملک کے خلاف نہیں جا سکتے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے تصدیق کی کہ پاکستان میں ایف آئی آر درج ہوئی جس میں 3 افراد کو نامزد کیا گیا جن میں خرم، وقار اور صالح ان کے نام شامل ہیں لیکن وہ مفرور ہیں اور انٹرپول سے مفرور ملزمان کے ریڈ وارنٹ کے لیے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایم ایل اے سائن ہونے کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے کرائم سین کو وزٹ کیا ہے. اس پر وکیل ارشد شریف نے کہا کہ حکومت تحقیقات اور ملزمان کو کٹہرے میں لانے میں ناکام ہو چکی ہے. عامر فاروق نے کہا ڈپلومیٹک چینل میں کسی سے لڑ نہیں سکتے اور ڈپلومیٹس کو معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کو چینلائز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم نے ارشد شریف قتل کیس کے معاملے پر کینین صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا. ارشد شریف کی اہلیہ کے وکیل نے بتایا کہ ان کی جانب سے کچھ افراد کے نام دیے گئے ہیں جن پر تحقیقات ہونی چاہیے. اس پر پھر عدالت نے کہا چلیں 17 دسمبر کو دیکھیں گے. وہ جو درخواست تھی جس میں سابق افسران کے بھی نام تھے جس پر وہ ارشد شریف کی والدہ نے کہا تھا کہ کارروائی ہونی چاہیے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور آج تک اس پر کوئی کارروائی نہ کی گئی. وہیں پہ وفاقی وزارت داخلہ نے یونان کشتی حادثہ میں ملوث جو ایف آئی اے کے افسران ہیں ان کو برطرف کر دی اور اپیلیں بھی مسترد کر دی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی طریقے سے لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور پھر وہ آگے جس طریقے سے ڈنکی لگا کے جاتے ہیں اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے, اس پر پھر تحقیقات شروع کی گئی تھیں چونکہ یہ معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک سرکار ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے. لیکن سرکار کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے کارروائی کی ہے لیکن وہ کارروائی کوئی نظر نہیں آتی اور یہ آئے روز جب بھی ایسا کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے اس میں پاکستانی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اب وفاقی وزارت داخلہ نے یونان کشتی حادثہ سمیت غفلت اور بدعنوانی پر 13 ایف آئی اے کے افسران کو برطرف کیا ہے. پھر سزاؤں کے خلاف ان افسران کی جانب سے اپیلیں دائر کی گئی تھیں, ان اپیلوں کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور ان کی جو سزائیں ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے. ان کو عہدوں سے ہٹانے کی سزائیں جو کہ فیصل آباد ایئرپورٹ, سیالکوٹ ایئرپورٹ, مختلف ایسے ایئرپورٹس ہیں جہاں پر خود ایف آئی اے کے جو افسران تھے وہ ملوث پائے گئے تھے جو ان کو بیرون ملک بھجوانے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے. تو یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے. دوسری طرف شہباز شریف اور باقیوں کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی تھی جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے شروع کی تھی. خالد اسحاق ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں. سردار اعجاز اسحاق خان اسلام آباد ہائی کورٹ نے شروع کی تھی اور اس پر پھر ان کے کیس کو ایک لارجر بینچ بنا دیا گیا تھا. لارجر بینچ کا مقصد تو یہی تھا اور اس میں یہی پلی تھی سرکار کی کہ دیکھیں جی جو چیز درخواست ریٹ پٹیشن کی پریئر میں مانگی نہیں گئی نا, اب وہ دوبارہ اس کو نہیں آرڈر کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے کہ ریٹ پٹیشن میں ایسا کچھ نہیں تھا اور خالد جو سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اپنے دائرہ اختیار سے ہٹ کے کارروائی کی تو اس کو پوری پٹیشن اب ان کا جو موقف تھا یا ان کا جو گریوینس ہے وہ پورا ہو چکا ہے, ان کی ملاقات ہو گئی, اس وجہ سے اس کو ختم کیا جائے. لارجر بینچ نے بھی وہ کیس ختم نہیں کیا بلکہ حکومت کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ حکومت اس کیس کو ختم کروانا چاہتی تھی اور لارجر بینچ میں یہ کیس ختم نہ ہوا. جسٹس ارباب طاہر کی سربراہی میں کیس پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں وفاقی حکومت سے مکمل بریفنگ طلب کر لی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عافیہ امریکی شہری ہیں, انہیں سزا بھی امریکہ میں ہوئی ہے, امریکی نظام میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. ارباب طاہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. 4 رکنی بینچ خادم سمرو, اعظم خان اور انعام امین منہاس. انہوں نے فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل راشد حفیظ عدالت میں پیش ہوئے. وکیل عمران شفیق نے کہا کہ یہ درخواست دراصل عافیہ صدیقی کی وطن واپسی سے متعلق ہے. ارباب طاہر نے ریمارک کیا کہ آپ نے اصل پٹیشن میں یہ استدعا نہیں کی تھی, امریکہ کے ساتھ مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ تو ہے.
عمران شفیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالت نے ڈائریکشنز دے رکھی ہیں، توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں اور فورن پالیسی ایشوز بھی ہیں، چونکہ عدالت نے یہ کہا کہ اس میں توہین عدالت بھی ہے شہباز شریف وغیرہ کے خلاف، اور اس میں اور بھی درخواستیں ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایک آرڈر فیلڈ میں ہے، کیا آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے؟ آپ نے عدالتی احکامات نہیں مانے، اس لیے آپ کو توہین عدالت کے نوٹس ہوئے تھے۔ اب یہ بات جسٹس ارباب طاہر 4 رکنی بینچ نے کہا کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ ہوا ہے توہین عدالت کا، آپ نے اس فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا، اس میں آپ کو نوٹس ہوا ہے، تو آپ نے اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا، تو وہ آرڈر تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، توہین عدالت کی تو آپ کے اوپر جو کارروائی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، تاہم درخواست تاحال مقرر نہیں ہوئی، اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری درخواست آئینی عدالت میں لگے گی یا سپریم کورٹ میں۔ جسٹس ارباب طاہر نے رماد ہے کہ اس طرح تو وکیل درخواست گزار کا مسئلہ طویل ہو جائے گا، یہ کب تک انتظار کریں گے؟ اے جی آفس کے لیے کیس مقرر کروانا کون سا مسئلہ ہے؟ عدالت نے استفسار کیا کہ میڈیکل سہولیات کا معاملہ آپ نے امریکی حکام سے اٹھایا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اندازہ لگائیں، جسٹس سردار اعجاز خان کے بینچ سے کیس لے کے 4 رکنی بینچ میں لگایا، اس کے باوجود توہین عدالت کی کارروائی وہیں کھڑی ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، آج تک سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا نہیں ہے، اور اس بینچ نے کہا جب ایک آرڈر موجود ہے تو ہم اس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں، اس آرڈر کے ہوتے ہوئے کارروائی تو ہوگی۔ جسٹس ارباب نے کہا کہ اس طرح تو وکیل درخواست گزار کا مسئلہ طویل ہو جائے گا، ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام سے آپ نے ان کی میڈیکل سہولیات کا معاملہ اٹھایا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ امریکی جیل میں میڈیکل سہولیات دستیاب ہیں، آپ کی مرضی کے ڈاکٹر کو اجازت نہیں ملے گی۔ جسٹس ارباب نے ریمارک دیا کہ ہم اس پٹیشن کو طے کرنا چاہتے ہیں، 4 ججز کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ روز روز بیٹھیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے ویزا پروسیس میں دیگر سہولیات مہیا کی، وفاقی حکومت کی حد تک جو استدعا کی گئی اس پر ہم نے عمل کیا، ہم کسی اور ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہم امریکہ کے اندرونی جوڈیشل سسٹم میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک امریکی نیشنل بھی ہیں، کون؟ عافیہ صدیقی کا کہا ہے کہ وہ امریکی نیشنل بھی ہیں جنہیں سزا پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں ہوئی ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وفاقی حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، آپ اپنی بریفنگ جمع کروائیں۔ جو یہ بچنا چاہتے تھے نا ایک سنگل بینچ سے، وہ 4 رکنی بینچ میں چلا گیا، توہین عدالت بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے ان کے خلاف، اور ساتھ عدالت نے وہ جو کہتے تھے کہ بھائی جو انہوں نے مانگا تھا وہ ہم نے دے دیا، بس درخواست ختم کریں، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کچھ تو کرنا ہوگا، اس پہ بریفنگ جمع کروائیں، رپورٹ جمع کروائیں۔ جو خالد سردار اعجاز خان رپورٹ مانگتے تھے نا اور وہاں جمع نہیں کروائی جاتی تھی، وہی رپورٹ مانگ لی ہے اس 4 رکنی بینچ نے بھی، اور توہین عدالت کی کارروائی بھی شہباز شریف اور تمام جو وفاقی وزراء ہیں ان کے اوپر اسی طرح قائم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت جو ہمارے خلاف لگی ہے اس فیصلے کو چیلنج کی ہے، لیکن آج تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا، جسٹس ارباب طاہر بینچ نے کہا کہ چونکہ ایک آرڈر ہوا ہے نا تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، تو آپ نے یا تو اس آرڈر کو چیلنج کر کے معطل کروا لیں۔ مطلب یہ ہے کہ 4 ججز نے بھی اس فیصلے کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، وہ جو فیصلہ ہے وہ آج تک معطل نہیں ہوا توہین عدالت والا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔